وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ معراج کے اسرار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، معراج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کو مختلف آسمانوں پر دیکھا ہے، حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے۔ سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ابو الانبیاء تھے دکھایا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ مشترک تھا اس لیے ان کو اکٹھے بٹھایا ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجے پر تھے اس لیے دوسرے آسمان پر ان کو دکھایا، اور آدم کو پہلے آسمان پر دکھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر دکھایا گیا۔ پھر مذہب ایک سائنس ہے، اس تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس وقت خدا تعالیٰ نے مذہبی امور کو قصے اور کتھا کے رنگ میں نہیں رکھا ہے، بلکہ مذہب کو ایک سائنس علم بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ زمانہ کشف حقائق کا زمانہ ہے، جبکہ ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے ہی بھیجا گیا ہوں کہ ہر اعتقاد کو اور قرآن کریم کے قصص کو علمی رنگ میں ظاہر کروں۔ پھر ذوالقرنین اور مسیح موعود کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ زمانہ چونکہ کشف حقائق کا زمانہ ہے اور خدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق اور معارف مجھ پر کھول رہا ہے، ذوالقرنین کے قصے کی طرف جو میری توجہ ہوئی تو مجھے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیرایا میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرن چونکہ صدی کو کہتے ہیں اور مسیح موعود 2 قرنوں کو پائے گا، اس لیے ذوالقرنین کہلائے گا۔ چونکہ میں نے 13ویں اور 14ویں صدی دونوں پائی ہیں، اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی پائی ہیں، اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے۔ اور پھر اسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے 3 قومیں پائیں۔ اول وہ جو غروب آفتاب کے پاس ہے اور کیچڑ میں ہے، اس سے مراد عیسائی قوم ہے جس کا آفتاب ڈوب گیا ہے، یعنی شریعت حقہ ان کے پاس نہیں رہی، روحانیت مر گئی اور ایمان کی گرمی جاتی رہی ہے، یہ ایک کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری قوم وہ ہے جو آفتاب کے پاس ہے اور جھلسنے والی دھوپ ہے، یہ مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب یعنی شریعت حقہ ان کے پاس موجود ہے، مگر یہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، کیونکہ فائدہ تو حکمت عملی سے اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً روٹی پکانا، وہ گو آگ سے پکائی جاتی ہے، لیکن جب تک اس کے مناسب حال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح پر شریعت حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے۔ پس مسلمانوں نے اس وقت باوجود کہ ان کے پاس آفتاب اور اس کی روشنی موجود ہے اور ہے، لیکن کام نہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیا، اور خدا کے جلال اور عظمت سے حصہ نہیں لیا۔ اور تیسری وہ قوم ہے جس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یاجوج ماجوج سے بچا، یہ ہماری قوم ہے جو مسیح موعود کے پاس آئی اور اس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔ غرض آج ان قصوں کا علمی رنگ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قصہ پہلے بھی کسی رنگ میں گزرا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے
کہ اس قصہ میں واقعہ آئندہ کا بیان بھی بطور پیش گوئی تھا جو آج اس زمانہ میں پورا ہو گیا ہے۔ الہدا اور الحق سے مراد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ صف آیت 10 پر سوچتے سوچتے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 لفظ خدا اور حق کے رکھے ہیں۔ خدا تو یہ ہے کہ اندر روشنی پیدا کرے، معمہ نہ رہے، یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو مہدی کا کام ہے، اور حق کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خارجی طور پر باطل کو شکست دیوے۔ چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جال حق و وضحق الباطل، اور خود اس آیت میں بھی فرمایا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اس رسول کی آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا۔ یہ غلبہ تلوار اور تفنگ سے نہیں ہوگا بلکہ وجوہ عقلیہ سے ہوگا۔ یاد رکھو کہ پاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اسرار کو کھینچ لاتی ہے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی ان کو خیر کثیر دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔